بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ حکومتی جو نمائندے ہیں وہی آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، اور اس میں جو نام ہے وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، نون لیگ، ان کے رہنما آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور بہت سخت جملوں کا تبادلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اور یہ اب جملے جو کسے گئے ہیں وہ قادر مندوخیل جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک پولیٹیشین ہیں، انہوں نے وزیر دفاع جو کہ خواجہ آصف صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے خواجہ آصف کے اوپر یہ الفاظ کسے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے اسی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر اداروں کو گالیاں دیں۔ آج قیامت کی نشانی ہے کہ وہی شخص آج پاکستان کا وزیر دفاع ہے۔ میں تو اس کو اسکول کا چوکیدار بھی نہ لگاؤں۔ یہ قادر مندوخیل صاحب نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بارے میں الفاظ کہے ہیں۔ تو ابھی تو ان کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے کبھی علیم خان لڑ پڑتے ہیں پلوشہ صاحبہ سے، پیپلز پارٹی کی رہنما، اور آج مندوخیل صاحب جو ہیں وہ نواز لیگ کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، خواجہ آصف کے ساتھ جو مین ان کے رہنما ہیں خواجہ آصف اور سینئر پولیٹیشین بھی ہیں ان کے ساتھ یہ لڑے ہیں، اور سخت جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ابھی صرف یہ لوگ ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو ابھی فرصت جو ہے وہ تحریک انصاف سے مل نہیں رہی، اور اسی طرح لڑ لڑ کے انہوں نے جو بندر بانٹ ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، اب اس کی آگے کی خبر جو ایمان مزاری جو ہیں اور ہادی علی جو ان کے شوہر ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کو گرفتار تو کر لیا گیا اور ان کو جیل میں بھی بھیج دیا گیا۔ پھر جلد از جلد جو ہے وہ یہاں پہ کیس کی سنوائی بھی کی اور جلدی سے کیس بھی چلایا گیا، اور اس کے بعد ان کو سزا بھی دے دی گئی۔ اور ایمان نے یہ کہا بھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہم اس جو کیس کی سنوائی ہے اس سے بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کسی بھی بات کو جج صاحب نے خاطر میں نہ لاتے ہوئے فیصلہ بھی سنایا اور تڑیاں بھی لگائیں کہ اب آپ میرے فیصلے کا انتظار کریں، اگر آپ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک بائیکاٹ کریں، لیکن اب میرے فیصلے کا انتظار کریں۔ اور انہوں نے ان کو 10 سال جو ہے وہ سزا سنائی ہے، ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر جو ہادی ہیں ان کے اوپر۔ ایمان نے یہ کہا ہے کہ ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہمیں پانی کھانا نہیں دیا جا رہا، حالانکہ یہ وہ لڑکی ہے جس نے ملک میں ہونے والے ناانصافی جن لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے ان کا ساتھ دیتی رہی ہے اور ان کے کیسز کو ہر جگہ پہ لڑا ہے، اور ہیومن رائٹس میں ان کی آواز بھی جو ہے نا وہ بلند کرتی رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس میں بھی ایمان مزاری نے شدید تنقید کی تھی، حالانکہ ان کی جو والدہ تھی وہ کیبنٹ کی مین رہنما تھی اور مین ممبر تھی کیبنٹ کی، اور ان کے اوپر بھی وہ تنقید کیا کرتی تھی۔ اور اب لیکن اس دور میں یہ گرفتار نہیں ہوئی تھی، اب یہ ہے کہ یہ گرفتار بھی ہو گئی ہیں اور ان کو جیل میں بھی بھیج دیا گیا اور سزا بھی ہو گئی ہے۔ تو اب حالات جو ہیں وہ اس طرح کے بدل چکے ہیں، اب جو پالیسیز ہیں ان میں ذرا نرمی نہیں ہے، کیونکہ ایمان نے سخت الفاظ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے لیے بھی استعمال کیے ہوئے ہیں، لیکن تب ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ اب گرفتاری بھی ہوئی ہے اور ان کو جیل میں بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اس پر احمد فراد کا کہنا تھا کہ ایمان اور ہادی پولیس کی نہیں لوکل نیتن یاہو کی حراست میں ہے، کیونکہ اس طرح کا سلوک صرف نیتن یاہو ہی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ جیسے
ایمان کی جو شلوار ہے اس کے نیفے کو ہاتھ ڈال کر اور اس کے گلے کو ہاتھ ڈال کر جس طرح اس کو گھسیٹ کر بین میں ڈالا گیا ہے، اس طرح کے جو سلوک ہیں وہ صرف فلسطین میں ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ اسرائیلی فوج جو کر رہی ہے وہ اس طرح کے ہی سلوک کر رہی ہے. کہیں پہ اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا واقعہ کہ اس طرح ایک جو مرد کانسٹیبل ہے وہ کسی خاتون کو اس طرح نیفے سے پکڑ کے اور گردن سے دبوچ کے گاڑی میں ڈالے. اس طرح کا سلوک یا تو اسرائیل میں ہو رہا ہے یا پھر یہاں پہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں خواتین کے ساتھ. تو اس ٹائم تو بات یہی ہے کہ اس طرح کے جو ہمارے لوکل نتن یاہو ہیں اس طرح کے سلوک جو ہیں وہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اور ناانصافیاں جو ہیں وہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں. تو ناظرین اس سے آگے کی خبر، ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اور پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے ان کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان کو اب وارن کیا گیا ہے کہ آپ ڈیوٹی آرز کے دوران موبائل استعمال نہیں کریں گے. اس پر جویریہ صدیق نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کے موبائل کے استعمال پر پابندی سے بہتر ہے کہ حکومت میں شامل لوگوں کے ٹک ٹاک استعمال کرنے پر پابندی لگائی جائے تاکہ ہم ایک سنجیدہ ریاست لگ سکیں. کیونکہ یہاں پہ جو نیا کسی کو عہدہ ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ٹک ٹاک ہی جو ہے نا وہ بنانا شروع کرتا ہے. شروع میں جب یہ حکومت آئی تھی تو ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ٹک ٹاک کی بہت بھرمار تھی. ہر ادارہ جو ہے وہ اس کام میں لگ گیا تھا کہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے نا وہ اچھے ویوز لے لیں اور اچھی ویڈیوز بنا کر جو ہے نا وہ بھیجیں. تو بڑے لیڈرز جو ہے نا وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر یہ پولیٹیشن سے ہٹ کے یہی کام پولیس کے اندر چلا گیا اور بڑے اچھے رینکس پہ لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ اسپیشل اپنے ساتھ جو کیمرہ مین ہوتے تھے وہ لے کے جاتے تھے اور 4-5 جو کیمرہ مین ہوتے تھے اور وہ الگ طریقے سے ان کی پوز بنا کر ان کی ویڈیوز وہ بناتے تھے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے. پھر اتنا کریز ہو گیا کہ پھر جا کے وہ انٹرویوز دینے لگ گئے. سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسر ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ اس طرح کی جو ویڈیوز تھے وہ بناتے تھے اور اس کے بعد جو کارکردگی ہوتی تھی وہ بالکل نکمی کارکردگی تھی. لیکن پھر بھی ٹک ٹاک جو تھی وہ ان کی بڑے اچھے ہائی ریزولیشن کے ساتھ ان کی ہائی پکسل کے ساتھ ان کی جو ویڈیوز بنتی تھیں. تو اب یہ کام جو ہے وہ آپ ہاسپٹلس میں جو کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں، آپ کے نیچے جو بیوروکریسی ہے ان کو یہ منع کریں، ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائیں، نہ کہ ڈاکٹرز کے اوپر. تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.